نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين تمیم داری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ قلنا لمن یا رسول اللہ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے پوچھا اللہ کے رسول کس کی خیر خواہی، کس کی بھلائی؟ آپ نے فرمایا للہ، اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ خالص ہونا، خیر خواہ ہونا، اس چیز کا نام دین ہے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے، مخلص ہونے کا نام ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ مخلص ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید کی پہچان کرنا، ایک اللہ رب العزت کی عبادت اور ایک اللہ کی بندگی کرنا، جیسا کہ معاذ رضی اللہ عنہ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، معاذ جانتے ہو اتدری ما حق اللہ علی العباد،
آپ یہ بات جانتے ہو کہ اللہ رب العزت کا بندوں کے اوپر کیا حق ہے؟ تو معاذ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا حق اللہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ رب العزت کا بندوں کے ذمہ یہ حق ہے کہ بندے صرف اور صرف ایک اللہ رب العزت کی عبادت کریں، ایک اللہ کی بندگی کریں، اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو اللہ کے ساتھ شریک نہ بنائیں، اللہ کی طرح کا کسی اور کو نہ بنائیں۔ یہ بندوں کے ذمے اللہ کا حق ہے۔ اتدری ما حقهم علی اللہ، آپ یہ بات بھی جانتے ہو کہ بندوں کا حق اللہ کے ذمے کیا ہے؟ معاذ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا بندوں کا حق اللہ کے ذمے یہ ہے کہ جب بندے اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں، اور اس کی عبادت میں کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں، تو اللہ رب العزت نے بھی اپنے بندوں کے لیے اپنے اوپر یہ بات لازم کی ہوئی ہے کہ اللہ احکم الحاکمین، انہیں عذاب نہیں دے گا۔ جب بندے اللہ کا کہا مانیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی بندگی کریں گے، اور اس کی عبادت اور بندگی میں کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہیں کریں گے، تو اللہ بھی انہیں کچھ نہیں کہے گا، بلکہ انہیں اپنی جنتوں کا مہمان بنائے گا۔ تو اللہ رب العزت کے لیے مخلص ہونا، اللہ کے لیے خالص ہونا، دین سارے کے سارا خالص ہونے کا، مخلص ہونے کا نام ہے، خیر خائی کا نام ہے۔ بڑی شاندار حدیث ہے یہ۔ وہ مخلص اور خالص ہونا اللہ کے لیے بھی ہے، اور اللہ کے لیے مخلص اور خالص ہونے کا مطلب اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کی توحید، اللہ کا کہا ماننا، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکنا، اللہ کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا، یہ اللہ کے لیے مخلص ہونا، خالص ہونا، اس کا مطلب یہ ہے۔ وَلِکِتَابِهِ، اور اللہ رب العزت کی کتاب کے لیے مخلص اور خالص ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کی کتاب کو پڑھنے والا ہو، اس کو سمجھنے والا ہو، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالے۔ جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، آپ کی عادات کس قسم کی تھیں، آپ گھر کے اندر آپ کے معمولات کیا تھے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کس طرح کا تھا، آپ کے معاملات کس طرح کے تھے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ القرآن خلقہ، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کی عادات، آپ کا بولنا چالنا، آپ کا معاملات کرنا، سارے کا سارا من عن وہ تھا جو قرآن تھا۔ آپ قرآن کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ قرآن جن باتوں کا حکم دیتا ہے، جن باتوں کو پسند کرتا ہے، وہ پیارے نبی کے اندر موجود تھیں۔ قرآن جن باتوں کو ناپسند کرتا ہے، جن سے منع کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کوسوں دور تھے۔ یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کی عادات قرآن تھا۔ تو قرآن کے ساتھ مخلص ہونے کا مطلب کہ بندہ اللہ کے دین کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالے، یہ قرآن کے ساتھ مخلص ہونا ہے۔ اگر قرآن پڑھتا نہیں، سمجھتا نہیں، عمل نہیں کرتا، تو وہ بندہ قرآن کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ وَلِرَسُولِهِ، اور دین ہے اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہونے کا نام۔ اللہ کے رسول کے ساتھ بندہ مخلص کس طرح کا ہے؟ اللہ کے رسول کی باتوں کو سمجھتا ہے، آپ کی شریعت کو سمجھتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ رسول جس بات کا حکم دے دے وہ کرتا ہے، جس بات سے منع کر دے اس سے رک جاتا ہے۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا محمد فرق بین الناس، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان ایک فرق ہے۔ پتہ چلتا ہے جو اللہ کے رسول کی بات مانے گا وہ اللہ کے رسول کا ساتھی ہے، جو اللہ کے رسول کی نہیں مانتا اپنی من مرضی کرتا ہے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کا کہا ماننا، اس سے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہونے کا مطلب اللہ کے رسول کی باتوں کو لینا، سمجھنا، عمل کرنا، اس کو آگے پھیلانا، لوگوں تک یہ باتیں پہنچانا، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہونے کا مطلب ہے۔ دین سارے کا سارا مخلص ہونا ہے، اخلاص کا نام ہے۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ بندہ مخلص ہو۔ ہمارے ہاں چونکہ یہ کافروں کا نظام ہے، جمہوریت، اگر مسلمانوں کا نظام ہو تو مسلمانوں کے نظام میں اس طرح کے گند کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں ایک حکومت ہوتی ہے، ایک اپوزیشن ہوتی ہے۔ حکومت اپنے کام کرنے کی کوشش کرتی ہے، اپوزیشن 4-5 سال اس کی ٹانگیں کھینچنے کی، اس کو گرانے کی کوشش کرتی ہے۔ اپوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تنقید کرنی ہے اور حکومت کو ناکام بنانا ہے۔ یہ ہر دور میں ایسا ہی ہوتا ہے، یہ نظام ہی ہے۔ دین اسلام کا نظام کتنا شاندار ہے۔ فرمایا علیک السمع والطاعہ فی عسرک و یسرک فی منشطک و مکرہک۔ دین اسلام کا نظام یہ ہے، علیک السمع والطاعہ، آپ کا کام روڑے اٹکانا نہیں ہے، رکاوٹیں کھڑا کرنا نہیں ہے، فرمایا آپ کا کام سننا اور اطاعت کرنا ہے۔ دین اسلام یہ درس دیتا ہے، علیک السمع والطاعہ، سنو اور مانو، فی اسرے کا و یسرے کا، آپ کے لیے تنگی ہو، آسانی ہو، آپ کو ماننا آسان لگے، آپ کو ماننا مشکل لگے، آپ کو خوشی ہو، آپ کو خوشی نہ ہو، ہر حال میں آپ کا کام ماننا ہے۔ وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكَ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اگرچہ آپ کے اوپر ایک ایسا بندہ امیر مقرر کر دیا جائے جو کوئی کالے رنگ کا حبشی ہو، اس کا ناک منکے کی طرح کا ہو، آپ کو شکل و صورت میں اچھا نہیں لگتا، آپ کا کام ماننا ہے۔ یہ دین اسلام کا نظام ہے۔ یہ حکمرانوں کے ساتھ مخلص ہونے کا مطلب اچھے کاموں میں ان کا ساتھ دو، ان کے حمایتی بنو، ان کی بات مانو۔ ہاں کسی موقع پر تمہارا ذاتی نقصان بھی ہوتا ہو، اپنے ذاتی نقصان کو بنیاد نہ بناؤ۔ جب تک تم ان کے اندر واضح طور پر فرمایا کفر نہ دیکھ لو، ایسی چیز نہ دیکھ لو واضح کفر ہے، اتنی دیر تک آپ کا ذاتی نقصان ہوتا بھی ہو، دین اسلام کی تربیت کیا ہے؟ آپ کا کام ماننا ہے۔ ہاں حکمرانوں کو تنبیہ کی، فرمایا کہ جو بندہ مسلمانوں کے معاملات کا نگران بنایا جاتا ہے اور وہ ان کے اوپر زیادتی ظلم کرتا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ظلم زیادتی کرتا ہے، انصاف نہیں کرتا ہے، اس کے لیے سخت وعیدیں علیحدہ سے بیان ہیں۔ ہمیں کیا درس دیا گیا؟ عوام الناس کو کیا درس دیا گیا؟ دین مخلص ہونے کا نام ہے، خلوص کا نام ہے، کھوٹ کا نام نہیں ہے۔ حکمرانوں کے ساتھ خلوص اور مخلص یہ ہے کہ ان کی بات مانی جائے، اچھے کام میں ان کا ساتھ دیا جائے۔ ہاں غلط کام کوئی اس کو دیکھتے ہو تو اچھے طریقے سے، بلائی والے طریقے سے، تنہائی میں، علیحدگی میں جا کر انہیں بات سمجھا کر انہیں اس بات سے روکا جائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یزید بن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ دراصل امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں یزید کے لیے بیعت اپنی زندگی میں لی تھی۔ اس وقت کافی سارے صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ سب صحابہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر یزید کے لیے ان کی زندگی میں بیعت کر لی تھی، سوائے 4 بندوں کے۔ ان میں ایک حسین رضی اللہ عنہ تھے، عبداللہ بن زبیر تھے، عبداللہ بن عمر تھے اور عبد الرحمن بن ابی بکر تھے۔ ان 4 کے علاوہ باقی تمام نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ اب عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کی وفات امیر معاویہ کی وفات سے پہلے ہوگی۔ ان کی زندگی میں ابھی یزید بن معاویہ خلیفہ نہیں بنے تھے، اس کے خلیفہ بننے سے پہلے ہی امیر معاویہ کی زندگی میں عبد الرحمن بن ابی بکر فوت ہو گئے تھے، ان کا معاملہ ختم۔ عبداللہ بن زبیر مکے میں آ گئے، یزید کی
زمانہ بادشاہت کے اندر انہوں نے بیعت نہیں کی، مکہ میں آ گئے اور اپنی حکومت قائم کر لی۔ حسین رضی اللہ عنہ مکہ میں آئے اور مکہ سے کوفہ کی جانب گئے اور وہاں پر ان کی شہادت ہو گئی۔ باقی عبداللہ بن عمر بچے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ کچھ وقت گزرا، یہ واقعہ ہرہ والا ایک واقعہ ہوا تھا، مدینہ والوں نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی۔ ایک لمبا واقعہ ہے، اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ مدینہ والوں نے یزید کی بیعت، اس کا انکار کر دیا، اس کی بیعت توڑ دی۔ اس موقع پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق جو بات میں بتانا چاہتا ہوں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے رشتہ داروں کو، بیٹوں کو، اپنے ملازموں کو، سب کو ایک جگہ پر جمع کیا اور انہیں یہ نصیحت کی، کہنے لگے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر وہ شخص جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کسی سے بیعت کرتا ہے اور پھر اس بیعت کو توڑ دیتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ غدر کا، دھوکے کا ایک جھنڈا کھڑا کرے گا، دور سے پتہ چلے گا یہ بندہ دھوکے باز ہے، یہ بیعت کو توڑنے والا ہے۔ اور کہنے لگے کہ میں نے اس بندے کی بیعت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، میں نے اس بندے کی بیعت کی تھی اور میں تم میں سے کسی بندے کو بھی نہ پاؤں، اپنے رشتہ داروں میں سے، بچوں میں سے، اولاد میں سے، اپنے ملازموں میں سے کسی کو نہ پاؤں کہ وہ اس بیعت کو توڑے۔ اور یاد رکھنا، کہنے لگے کہ اگر کسی نے بیعت کو توڑا تو میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب اس واقعہ کو سامنے رکھیں تو کس حد تک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے حاکم وقت ہے، اپنے تمام، اگرچہ مدینہ والوں نے بیعت توڑ دی لیکن پیارے نبی کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ٹھیک ہے اس میں خرابیاں ہیں، مسئلے ہیں، لیکن یاد رکھو جس نے اس بیعت کو توڑا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا نظام اس قسم کا نظام ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو حاکم وقت ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے، ہمارا دین ہمیں اس بات کی تربیت ہماری کرتا ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں، اس کی ٹانگیں نہ کھینچیں، اچھے کاموں میں اس کی اطاعت کریں، غلط کام ہے تو جس طرح اگر کوئی سمجھا سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، اگر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں تو اس کو کردار ادا کریں۔ تو خیر، دین نصیحہ کا نام ہے، خالص ہونے کا، مخلص ہونے کا، دوسرے کی بھلائی کا سوچنا اس کا نام ہے۔ کہا کس کے لیے؟ کہا اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس کی کتاب کے لیے اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے، ان کے ساتھ مخلص ہونا۔ وعامتہم، اور دین مسلمانوں کے جو عام لوگ ہیں، رعایا ہے، عوام ہیں، ان کے ساتھ مخلص ہونا، خالص ہونا، ان کی خیر خواہی کرنا، اس کا نام دین ہے۔ وہ خیر خواہی دینی اعتبار سے بھی ہو، دنیاوی اعتبار سے بھی ہو، بندہ اپنے بھائیوں کے بھلے کی سوچنے والا ہو، قربان جائیں۔ دینی اعتبار سے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا کس قسم کا خیر خواہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان کے اندر دوسرے مسلمان کے لیے وہی خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے بارے میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال اس بندے کی طرح ہے جس نے کسی جگہ پر کوئی آگ جلائی اور آگ کے اوپر پروانے آ کر اس آگ میں گرنا شروع کر دیتے ہیں، جس طرح کہ عام طور پر ہوتا ہے۔ مثال دے کر بات سمجھائی۔ فرمایا اور وہ بندہ ان پروانوں کو اس آگ سے ہٹاتا ہے کہ یہ اپنی جان گنوا دیں گے، اپنا نقصان کر دیں گے، لیکن انہیں سمجھ نہیں ہے، وہ اس بندے کے ہٹانے کے باوجود اس آگ میں آ کر گرتے رہتے ہیں۔ فرمایا میری اور تمہاری مثال اسی طرح ہے، میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں، لیکن انہیں سمجھ نہیں ہے، یہ ناداں ہیں اور جان بوجھ کر میری مخالفت کرتے ہیں اور جہنم میں گر رہے ہیں۔ انتم تکحمون، تم دھکے سے اس کے اندر جا رہے ہو اور میں تمہیں تمہاری پیٹھوں سے، تمہارے پیچھے سے پکڑ کر کھینچ رہا، ہلم عن النار، ہلم عن النار، آگ سے بچ جاؤ، ادھر آ جاؤ، آگ میں گر جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ مثال دے کر بات سمجھائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اسی اخلاص کو، آپ کے اسی مخلص ہونے کو اور لوگوں کے اسی درد کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی،
آپ لوگوں کے ہدایت قبول نہ کرنے کی وجہ سے اتنے پریشان ہوتے ہیں. ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی فلعلک باخع نفسک علی آثارہم. اس طرح تو اللہ کے رسول آپ ان کے اوپر افسوس کر کر کے پریشان ہو کر کے یہ بندے بات نہیں مان رہے, میرا کہا نہیں مان رہے, میں ان کے بھلے کی سوچتا ہوں یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. آپ اس طرح پریشان ہو کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. اللہ اکبر. اللہ اپنے نبی کو حوصلہ دیتا ہے کہ آپ اتنے پریشان نہ ہوا کریں. یہ جذبہ ہر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے ہونا چاہیے. میرا بھائی نماز نہیں پڑھتا, میرے بھائی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, یہ جہنم میں چلا جائے گا, اس کے اندر یہ خامی ہے, یہ خرابی ہے, اس کا نقصان ہو جائے گا. اس کے بھلے کی سوچنا, خیر خواہی سوچنا, اس کو علیحدہ لے کر بیٹھ جانا, اس کو وقت دینا. قو انفسکم واہلیکم نارا, فرمایا اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, حکم دیا. اللہ اکبر. دینی اعتبار سے اس طرح کا جذبہ ہونا چاہیے. ہمارے ہاں عام طور پر یہ سوچ پائی جاتی ہے جو جہاں پر لگا اس کو لگا رہنے دو, سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, بارہا کہا مانتا نہیں, چھوڑ دو اس کی حالت پر. یہ سوچ بالکل غلط ہے. اگر یہ والی سوچ درست ہوتی تو اللہ کو نبی بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جو جہاں پر لگا ہے. اللہ نے انبیاء کا سلسلہ یہ شروع کیا, نبیوں کو بھیجا, مقصد کیا تھا؟ جو جہاں لگا ہے وہاں لگا رہے, یہ مطلب نہیں, اس سے روکنے کے لیے. اللہ اکبر. تو ایک مسلمان کے اندر اس طرح کی سوچ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان کا بھلا سوچے, اس کی خیر خواہی سوچے. بنی اسرائیل کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا تو کچھ لوگ وہ تھے جو منع نہیں کرتے تھے, کہتے جو لگے رہے, جہاں لگا رہنے دو, ان کو روکنے کا کوئی فائدہ نہیں, سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, جس طرح کے بہت سارے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے. کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ نہیں, انہیں روکنا چاہیے, سمجھانا چاہیے. اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن میں کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ تھے, انہوں نے یہ بات کہی دوسرے لوگوں سے, منع کرنے والوں سے, آپ ان کو کیوں روکتے ہو؟ تو ان کا جواب کیا تھا؟ ایک تو اللہ رب العزت کے لیے اپنا عذر اللہ کے سامنے قائم کرنے کے لیے کہ اللہ ہم نے روکا تھا, اور دوسرا اس امید پر لعلہم یتقون, ہو سکتا ہے یہ متقی بن جائیں, ڈر جائیں, اللہ کا کہا مان لیں. اس سوچ کے ساتھ مسلمان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اپنے بھائی کے لیے اس طرح کی سوچ اس کے دل میں ہونی چاہیے. اور تنبیہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَوْ لَأَنْ يُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ. فرمایا تم ضرور ضرور نیکی کا حکم دو گے, برائی سے منع کرو گے. اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ رب العزت کا عمومی عذاب آئے گا, عمومی عذاب آئے گا. اگر تمہاری سوچ یہ والی بن گئی کہ مجھے پرواہ نہیں, میں ٹھیک ہوں, باقیوں کی مجھے فکر نہیں, فرمایا روکو گے, برائی سے روکو گے, نیکی کا حکم دو گے. اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت کا عمومی عذاب آئے گا. پھر تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو گے, اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا. تو دینی اعتبار سے بھی یہ سوچ ہونی چاہیے. عام معاملات کے اندر بھی یہی سوچ ہونی چاہیے کہ اپنے بھائی کا کوئی بلا کرو, اس کو نقصان سے بچاؤ. ہماری سوچ اس کے برعکس ہوتی ہے. معاشرے میں ہمارا معاملات اس طرح کے ہیں کہ جتنی بھی معاملات کے اندر خرابی ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے فائدے کی سوچنا, چاہے دوسرے کا جتنا بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے اس کی پرواہ نہ کرنا. مسلمان دوسرے کے بھلے کا بھی سوچتا ہے. الدین النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے, بھلائی کا نام ہے, اگلے کی بہتری سوچنے کا نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں. ان میں سے ایک حق کیا ہے؟ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ, کہ جب ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے کوئی بھلائی مانگے, کوئی مشورہ مانگے, خیر خواہی کا مطالبہ کرے, تو مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرے, اس کو اچھا مشورہ دے, اس کو اچھی راہ پر لگائے, اس کو نقصان سے بچائے. ایک مسلمان کا
دوسرے مسلمان کے ذمے یہ حق ہے. المؤمن مرآت المؤمن، ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے ایک آئینہ قرار دیا گیا ہے. آئینہ کا مطلب کیا؟ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اس کی اگر کوئی غلط چیز ہے، غلط معاملہ ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے، اس کو روکتا ہے، سمجھاتا ہے، اس کی اچھائی برائی اس کے سامنے کرتا ہے، اس کے بھلے کی سوچتا ہے، اس کا بھلا اس کو دکھاتا ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طرح کی بڑی مثالیں موجود ہیں. آپ کی تو ساری کی ساری زندگی لوگوں کی خیر اور بھلائی کے لیے وقف تھے، دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی. دینی اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ آپ اس قدر حریص تھے، اس قدر لوگوں کی ہدایت کے اوپر حریص ہوتے تھے، اور آپ کے صحابہ کی بھی یہی مثال تھی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، خنجر لگا ہے، بستر پر پڑے ہوئے ہیں. آپ کے لیے دودھ لایا گیا، دودھ آپ کو پلایا گیا. نماز میں جب خنجر لگا تھا، آخری وقت تھا، دودھ انتڑیوں کے ذریعے باہر نکل گیا. یقین ہو گیا کہ اب عمر بچیں گے نہیں، انتڑیاں پھٹ گئی ہیں. اس حالت میں ایک بندہ آتا ہے اور بڑی اچھائی والی باتیں کرتا ہے کہ عمر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، بڑا اچھا ساتھ نبھایا، ابو بکر کا ساتھ دیا، بڑا اچھا ساتھ نبھایا، پیارے نبی نے تجھے جنت کی بشارت دی ہے. اچھے اچھے کلمات اس نے کہے، آپ کو حوصلہ دیا. وہ بندہ یہ ساری باتیں کر کے ابھی جا رہا تھا، نوجوان آدمی تھا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس کی شلوار ٹخنے سے نیچے ہے. اللہ اکبر. زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، زخمی ہے، موت یقینی ہے. اس نوجوان کی شلوار ٹخنے سے نیچے دیکھی، صحابہ کو کہا اس کو میرے پاس لاؤ. اللہ اکبر. اس کو نصیحت کی، فرمایا ارفع ازارہ کا، اپنی شلوار ٹخنے سے اوپر کر، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا رب بھی تجھ سے راضی ہوگا اور یہ تمہارے کپڑے کو بھی زیادہ پاک رکھنے والی چیز ہے. اس وقت بھی جب بندہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہو، پھر بھی دوسرے کی بھلے کی اور فائدے کی سوچنا. اس قدر بندے کے اندر دوسرے کی بھلائی کا جذبہ ہونا چاہیے، یہ سوچ ہونی چاہیے کہ میں کسی میں خامی دیکھوں، خرابی دیکھوں، اس کی اصلاح کی کوشش کروں. جس کو میں غلط سمجھتا ہوں دینی اعتبار سے، اس کو میں صحیح کروں. اگر یہ سوچ ہماری بن جائے، ہمارے گھروں میں تبدیلی آ جائے، معاشرے میں تبدیلی آ جائے. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خود سیدھی راہ پر نہیں ہوتے، اور بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں خود سمجھ ہوتی ہے، لیکن ان کی یہ حس بڑی کمزور ہوتی ہے، انہیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی. اس کے بچے نماز پڑھتے ہیں، بیوی نماز پڑھتی ہے، گھر کا ماحول کیسا ہے، گھر میں کیا چلتا ہے، بچے کہاں آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، انہیں ان ساری باتوں کی پرواہ نہیں ہوتی. باہر بازار میں نکلتے ہیں، صحیح ہے غلط ہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جس جگہ پر ہم کام کر رہے ہیں، ہمارے متحد کس طرح کے لوگ ہیں، ان کے معاملات کس طرح کے ہیں، کوئی ان میں نماز پڑھتا نہیں پڑھتا، عقیدہ کیا ہے، کوئی فکر نہیں ہوتی. جو بندہ دوسروں کی اس حوالے سے خیر خواہی کرنے والا ہو، اس کا کوئی دوست ہو، اس کا کوئی ملازم ہو، اس کو کوئی نہ کوئی دین کی بات بتائے، عقیدہ کی بات بتائے، اصلاح کی بات بتائے، ہر وقت ان کی فکر کرے، سوچ کرے. دنیاوی اعتبار سے بھی بھلائی، خیر خواہی. فاطمہ بنت قیس، ان کو طلاق ہو گئی. عدت گزارنے کے بعد پیارے نبی نے فرمایا کہ فلاں جگہ پر عدت گزار لینا. تو عدت گزارنے کے بعد اللہ کے رسول کے پاس آئی. آپ نے پوچھا کسی نے تجھے شادی کا پیغام بھی بھیجا؟ کیا بتایا کہ ہاں، ایک معاویہ نے اور ایک ابو جہم نے مجھے شادی کا پیغام بھیجا ہے. قربان جائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خیر خواہی کا جذبہ، دوسرے کی اصلاح کا، دوسرے کی بہتری کا، اس کو نقصان نہ ہو جائے. آپ غیبت سے، چغلی سے بہت منع کرتے تھے، لیکن اگلے کا نقصان سے بچانے کے لیے فرمایا یہ ابو جہم جو ہے نا، یہ عورتوں کو مارتا زیادہ ہے، اور معاویہ بن ابی سفیان یہ غریب ہے، اس کے پاس ہے کچھ نہیں. اس طرح کر تو اسامہ بن زید سے شادی کر لے، ان کے ہی اسامہ سے شادی کر لے. اس نے ایک دو دفعہ چونچرا کی اپنے، پھر اس کو تلقین کی کہ اسامہ سے کر لے، بہتر ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے خیر خواہی، اگلے کی بلائی، اس کو اچھا مشورہ دینا، اس کی خیر خواہی کا سوچنا، اس کے لیے کیا فائدے مند ہے، کیا نقصان دے. چہ جائے کہ اگلے کو خود گڑھے میں پھینک دینا، اگلے کا خود نقصان کر دینا، اگلے کو خود پریشان کرنا، یہ والی سوچ غلط ہے.
ایک بندہ اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول شادی کرنا چاہتا ہوں، انصار کی ایک عورت سے میں شادی کرنے لگا ہوں۔ آپ نے اس کو کہا کہ اگر تجھے ممکن ہے تیرے لیے اس کو دیکھنا تو اس کو دیکھ لے ایک نظر، اس سے فائدہ ہوگا۔ جو خیر خواہی کی آپ کے پاس جو مسئلہ آتا تھا، آپ جو خیر خواہی کرتے تھے خیر خواہی کرتے تھے آپ اس کی۔ یہی آپ نے تعلیم تربیت اپنے صحابہ کی بھی کی، ان کو بھی یہی تعلیم دی۔ جریر بن عبداللہ صحابی رسول اسلام لانے آئے، پیارے نبی کے ہاتھوں مسلمان ہونے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام کے لیے ایک شرط لگاتا ہوں۔ وہ شرط کیا ہے کہ اسلام کے اندر آپ نماز بھی قائم کرو گے، زکوٰۃ بھی دو گے، حج بھی کرو گے، اور ہر مسلم کی خیر خواہی بھی کرو گے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جریر بن عبداللہ کو اس بات کا حکم دیا۔ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر جہاں پر نماز کی بیعت کی تھی، زکوٰۃ کی بیعت کی تھی، وہاں پر اس چیز کی بھی بیعت کی تھی، ہر مسلمان کا بھلا سوچوں گا، اس کی خیر خواہی کروں گا۔ ہمارے معاشرے کا بڑا مسئلہ یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا عملی نمونہ بھی ان کے اندر موجود تھا۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا کئی دفعہ، ان کے ایک ملازم نے، غلام نے گھوڑا خریدا تھا، گھوڑے کی قیمت طے ہو گئی تھی، آ کر بتایا کہ جی میں اتنے کا 5 درہم کا گھوڑے کا سودا کر آیا ہوں۔ جریر بن عبداللہ نے گھوڑے کو دیکھا، اس کے مالک سے کہا یہ تمہارا گھوڑا تو 5 درہم سے زیادہ کا ہے۔ اس نے کہا جی آپ زیادہ کر دیں، تمہارا گھوڑا تو 10 درہم کا ہے، یہ ہمارے ملازم نے، غلام نے تمہیں قیمت کم بتائی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی کبھی ہم نے زندگی میں کوئی ایسا واقعہ سنا کہ خریدار بیچنے والے سے کہہ رہا ہو کہ بھائی تمہاری چیز کی قیمت زیادہ ہے، تم تھوڑی قیمت بتا رہے ہو، اس کی قیمت زیادہ ہے؟ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب یہ جذبہ غالب ہو کہ اگلے کا نقصان نہیں کرنا، اگلے کا فائدہ کرنا، نقصان سے بچانا اس کو۔ اگر اس کو نہیں پتا تو اس کی ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی مجبور ہے، پھنسا ہوا ہے، کئی دفعہ ہم کوئی چیز کا لینا دینا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یار اگلے کی مجبوری ہے، اس نے بیچنا ہی بیچنا ہے، ہم اس کو ریٹ وہ والا دیتے ہیں، ہمیں بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ ریٹ اس چیز کا نہیں ہے، لیکن اس کی مجبوری ہے۔ بیچنے والا بیچتا ہے، ذخیرہ کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس چیز کا ریٹ عام روٹین میں یہ نہیں ہے، یہ ریٹ اس لیے دے رہا ہے، اس کی مجبوری ہے۔ ہم تو اس چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ اگلے کی مجبوری سے فائدہ اٹھائیں۔ لینے والا بھی اس چکر میں ہوتا ہے، دینے والا بھی اس چکر میں ہوتا ہے، اگلے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا۔ قربان جائے، ایسی مثال بھی ہوگی۔ صحابی رسول ہے، سودا ہو گیا ہے کہ 5 درہم کا گھوڑا ہے، کہا تمہارا گھوڑا 5 کا نہیں 10 کا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے اس کی قیمت کا، یہ تو اچھا گھوڑا ہے۔ مزید ذرا اس کے اوپر کوئی، اس کو قریب سے دیکھا، اس کے اوپر کوئی سواری کی، اس کو استعمال کیا کہ نہیں نہیں یہ تو 10 کا بھی نہیں، یہ تو 15 کا ہے، اس سے بھی مہنگا یہ۔ جس گھوڑے کی قیمت 5 درہم طے ہو گئی تھی، اس کو 15 درہم میں خریدا، اور وجہ کیا بیان کی؟ کہا وجہ یہ ہے کہ جب میں اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اسلام لانے کے لیے بیعت کرنے کے لیے آیا تھا، پیارے نبی کے ہاتھ پر میں نے اقامت صلاۃ ایتاء زکوٰۃ کی بیعت کی تھی، وہاں پر یہ بیعت بھی کی تھی کہ اپنے مسلمان بھائی کا بھلا سوچوں گا، اس کی خیر خواہی کروں گا۔ اس کو کہتے ہیں الدین النصیحہ، اگلے کی خیر خواہی سوچنا، اگلے کا بھلا کرنا۔ یہ سوچ غالب ہو، کوئی کسی کو کم دے گا، کوئی مزدور کسی مالک کے ساتھ ڈنڈی مارے گا، جتنے پیسے طے ہیں اس سے زیادہ لے گا، اس طرح کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اگر یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر۔ مغیرہ بن شعبہ کوفہ کے گورنر تھے، فوت ہو گئے۔ جریر بن عبداللہ ممبر پر چڑھے، ذمہ داری کوئی نہیں تھی، قربان جائیں، ذمہ داری نہیں تھی، کوئی عہدہ نہیں تھا ان کے پاس، ممبر پر چڑھے، صحابی رسول تھے، کوفہ والوں کو جمع کیا، انہیں نصیحت کی، اللہ کا خوف انہیں دلایا، نصیحت کی، اور انہیں کہا کہ وقار، سکون اور اطمینان سے رہو، اگلا امیر تمہارے پاس آ جائے گا۔ ان کو اطمینان، سکون اور وقار کا درس دیا، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، تقوی کا انہیں درس دیا، تقوی کی نصیحت کی۔ کیونکہ عام طور پر اس طرح کے موقعوں پر انتشار پھیل جاتا ہے جب حکومت کی تبدیلی کا کوئی وقت ہوتا ہے، خلیفہ گورنر فوت ہو گیا، اگلے نے آنا ہے، انتشار ہو سکتا ہے، مسئلہ بن سکتا ہے۔ کوفہ والوں کے اندر تو یہ بات زیادہ پائی جاتی تھی۔ پھر سابقہ امیر کے متعلق کہا کہ وہ امیر بڑا درگزر کرنے والا تھا، اس کے لیے تم اللہ تعالیٰ سے درگزر کرنے کا سوال کرو۔ مغیرہ بن شعبہ کے متعلق بھی نصیحت کی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔
اور یہ ساری بات کرنے کے بعد کیا کہنے لگے کہ مجھے کوئی غرض نہیں ہے، میں کوئی تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں، یہ سارا معاملہ صرف اور صرف میں اس لیے کر رہا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور میں نے پیارے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا، اس لیے سارا کام کر رہا ہوں، مجھے صرف کوئی اور مقصد نہیں ہے، خیر خواہی تمہارا کرنا مقصود ہے۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ بڑی عظیم الشان حدیث ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چند ایک الفاظ کے اندر بیان ہوئی ہے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا، بھلائی کا، اگلے کے ساتھ مخلص ہونے کا نام ہے، کھوٹ کا نام دین نہیں ہے، دین خلوص کا نام ہے، مخلص ہونے کا نام ہے، اگلے کی خیر خواہی اور بھلائی سوچنے کا نام ہے۔ کہا کس کی خیر خواہی، کس کی بھلائی، کس کے ساتھ مخلص ہونا؟ کہ کہا فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو، اللہ کی کتاب کے ساتھ مخلص ہو، اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہو، اور حکمرانوں کے ساتھ مخلص ہو، اور عام مسلمانوں کے ساتھ مخلص ہو، ان کی خیر خواہی کرنے والا ہو، ان کی بھلائی کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا